دیوتا قسط نمبر 7 محی الدین نواب کا شاہکار ناول ٹیلی پیتھی اور انسانی نفسیات۔ سسپینس ڈائجسٹ کا طویل ترین اور مقبول ترین سلسلہ دیوتا اب آڈیو کی صورت میں ناول نگری پر دستیاب ہے۔ اس قسط نمبر 7 میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح ٹیلی پیتھی اور انسانی نفسیات کے پیچیدہ کھیل نے کہانی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ محی الدین نواب کی یہ تحریر نہ صرف ایک ناول ہے بلکہ انسانی دماغ کی صلاحیتوں کا ایک ناقابل فراموش سفر ہے۔ اس سیریز کی پچھلی اقساط کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں تمہاری خاطر فی الحال اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اگر تم ناکام ہو جاؤ تو مجھے بتا دینا، میں اسے ایسی جگہ گھیر کر ماروں گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس کے جاتے ہی غزالہ نے سوچا، میرے بھی کتنے چاہنے والے ہیں، یہ قاسم آج بھی میرا دیوانہ ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اس نے اپنی دولت سے متاثر کرنے اور میرا دل جیتنے کے لیے 25,000 داؤ پر لگائے تھے۔ مجھے اس سے دوستی قائم رکھنی چاہیے۔ ایسے احمق عاشق بڑے وقت پر بڑے کام آتے ہیں۔ ویسے اب مجھے فرحاد کے متعلق سوچنا چاہیے۔ آج وہ مجھ سے بہت بڑی رقم لے جائے گا۔ میں تاش کی بازی نہ جیت سکی، لیکن محبت کی بازی جیت کر اس سے اپنی رقم واپس لے لوں گی۔ سوچنے کے دوران غزالہ کے دماغ نے کہا کہ اب اسے منیجر کے کمرے میں جا کر فرحاد کی جیتی ہوئی رقم کا چیک لکھ دینا چاہیے۔ وہ سوچتی ہوئی کمرے میں آ گئی، وہاں اس نے بڑی فراخ دلی سے چیک لکھ دیا۔ منیجر نے مجھے یقین دلایا کہ دوسرے دن 1 بجے تک مجھے میری جیتی ہوئی رقم مل جائے گی۔ اس کے بعد ہم ہنستے ہوئے کلب کی عمارت سے باہر آ گئے۔ جب میں پارکنگ ایریا سے کار لانے کے لیے گیا تو غزالہ قاسم کے ساتھ ایک طرف کھڑی رہی اور اس سے آہستہ آہستہ کہتی رہی، قاسم، تم راستے میں کہیں کار سے یہ کہہ کر اتر جانا کہ تم اپنے ایک انکل کے ہاں جا رہے ہوں اور ہم سے کل صبح ملاقات کرو گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پھر میں رات کہاں گزاروں گا؟ قاسم نے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں رات گزار لینا، مجھ سے زیادہ بحث نہ کرو۔ فرحاد کار لے کر آ رہا ہے۔ جو رقم وہ مجھ سے جیت کر لے جا رہا ہے اسے میں کسی طرح واپس لوں گی۔ آج تم نے مجھے بہت زبردست نقصان پہنچایا ہے۔ آج میں اتفاق سے ہار گیا، دوسری بار کھیلوں گا تو اس سے دگنی رفتار سے جیت کر دکھاؤں گا۔ میں تاش کی بازی کے بغیر ہی اس سے دگنی رقم وصول کر لوں گی۔ فی الحال میں جو کہتی ہوں تم وہی کرو۔ اتنے میں کار ڈرائیو کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ غزالہ مسکلاتی ہوئی میرے پاس اگلی سیٹ پر آ گئی۔ قاسم پچھلی سیٹ پر چلا گیا۔ میں نے کار آگے بڑھا دی۔ غزالہ نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے بہت ہی شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن کھیلنے سے پہلے خود کو اناڑی کہہ رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، میں واقعی اناڑی ہوں۔ آج تو تقدیر مہربان تھی، اس لیے جیت کر جا رہا ہوں۔ ویسے ہار قاسم صاحب کی ہوئی تھی اور چیک تم نے لکھ کر دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قاسم نے جواب دیا، میرا اکاؤنٹ پنڈی کے بینکوں میں ہے، یہ کلب والے وہاں کا چیک قبول نہیں کرتے ہیں۔ میں کل صبح غزالہ کو 78,000 کا چیک دے دوں گا۔ وہ خود کو بے انتہا دولت مند ظاہر کر رہا تھا۔ میں مسکرا کر سن رہا تھا۔ مال روڈ پر پہنچ کر اس نے گاڑی رکنے کے لیے کہا۔ میں نے گاڑی روک دی۔ وہ غزالہ کی ہدایت کے مطابق یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ اپنے انکل کے ہاں رات گزارے گا۔ اس کے جاتے ہی جب میں نے دوبارہ کار سٹارٹ کی تو غزالہ نے ناگواری سے کہا، میں تو قاسم کو اپنا مہمان بنا کر پچھتا رہی ہوں۔ پتہ نہیں پنڈی میں اس کا بینک بیلنس کتنا ہے۔ اگر وہ لٹ پونجی ثابت ہوا اور میری دی ہوئی رقم مجھے واپس نہ ملی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہار کر بھی جیتے گا اور ساری رقم میں تم سے ہار جاؤں گی۔ تم سوچو کہ کیسی بات ہے کہ وہ کھیلتا رہا اور میں ہارتی رہی۔ بہرحال مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میری اتنی بڑی رقم تمہارے پاس چلی گئی ہے۔ میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے یہی سوچ رہی ہوں کہ میں تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہوں۔ اس نے پیار بھرے انداز میں میرے شانے پر سر رکھ دیا۔ اس کی قربت سے مجھے 5-6 سال پہلے کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب اس نے مجھ جیسے بے گناہ کو کیسے بدنام کیا تھا۔
ایک پہلو سے وہ قابل نفرت تھی۔ اس وقت بھی کار کی محدود فضا میں وہ اپنی قربت کی آنچ دے رہی تھی۔ اس کے لباس سے ایوننگ ان پیرس کی دھیمی دھیمی خوشبو ابھر رہی تھی اور وہ مہک بتا رہی تھی کہ وہ مجھ پر شباب کی خوشبوؤں کے خزانے لٹانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ میں بھی اس کی حسب منشا رومانی انداز میں گفتگو کرتا رہا اور اسے یقین دلاتا رہا کہ میں اس پر 1000 جان سے عاشق ہو چکا ہوں۔ جب ہم کوٹھی میں آئے تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ شاہینہ، چچا جان اور غزالہ کے ماموں اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ غزالہ میرے بازو میں اپنا بازو ڈالے جوانی کے نشے میں لڑکھڑاتی ہوئی اپنی خوابگاہ میں آئی۔ اس نے مجھے ایک ایزی چیئر پر بیٹھنے کے لیے کہا اور لباس بدلنے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے فوراً کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سے پہلے میں نے چچا جان کے خوابیدہ ذہن کو پڑھا، پھر گہری نیند میں سونے والی شاہینہ کے دماغ میں جھانکا، اس کے بعد ماموں جان کے بھی خوابیدہ دماغ کو پڑھا اور ان تینوں کے ذہنوں میں یہ خیال قائم کر دیا کہ وہ صبح 5 بجے سے پہلے بیدار نہیں ہوں گے۔ کچھ دیر بعد غزالہ باتھ روم سے باہر آ گئی۔ اس نے قاتلانہ انداز میں مسکرا کر مجھے دیکھا، سنگھار میں اس کے پاس بل کھاتی ہوئی گئی اور اپنے ریشمی وجود پر سینٹ کی خوشبو سپرے کرنے لگی۔ سنگھار میں اس کے دونوں آئینوں میں وہ 3 مختلف زاویوں سے نظر آ رہی تھی۔ ہر زاویے سے بجلی کی چاندنی پھوٹ رہی تھی اور اس پر ریشم لہرا رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر سوئچ بورڈ کے پاس آیا۔ ایسے وقت تیز روشنی بری لگتی ہے۔ میں نے قمقمے بجھا دیے اور نیلے ویپر کا بلب روشن کر دیا۔ خوابگاہ میں نیلی خواب آور روشنی دھیرے دھیرے انگڑائیاں لینے لگی۔ وہ شرمانے کی ادائیں دکھاتی ہوئی آہستہ آہستہ میری طرف آنے لگی۔ شرم و حیا اسے چھو کر نہیں گزری تھی، لیکن ایسے وقت ایک فاحشہ بھی ذرا شرما کر یہ جتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ پہلی بار کسی مرد کی تنہائی میں آئی ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، غزالہ، مجھے برسوں پہلے کی ایک رات یاد آ رہی ہے۔ یہی خوابگاہ تھی، ایسی ہی ہلکی نیلی جذبات انگیز روشنی میں تم اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مجھے دعوت گناہ دے رہی تھی۔ اس رات میں احمق تھا، تمہاری دعوت کو ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے عقل آ گئی ہے۔ آج اس رات کے افسانے کو میں تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ افسانے کی ابتدا اس طرح ہوگی کہ میں ابھی خوابگاہ سے باہر جاتا ہوں۔ تم اس رات کی طرح اپنے بستر پر لیٹ جاؤ۔ میں دستک دے کر آؤں گا اور تم حسب عادت دعوت گناہ دو گی۔ یہ کہہ کر میں اس کا جواب سنے بغیر خوابگاہ سے باہر آ گیا اور بند دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن میں اس کی سوچ کے ذریعے دماغ کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوم کے ملائم بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اب میری آزمائش کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے چند لمحات میں فیصلہ کیا کہ ایک ناگن کی دوستی مجھے تباہیوں کی بستی میں لے جائے گی۔ اگرچہ میرے پاس خیال خوانی کا علم تھا، اس کے باوجود میں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ناگن پھر ناگن ہوتی ہے، کسی وقت بھی میری لالی میں مجھے ٹس سکتی ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اس کی آواز آئی، آ جاؤ۔ میں دروازہ کھول کر خوابگاہ میں آیا۔ بستر کی نیلی چادر پر گلابی گلابی سا بدن پھول کی پنکھڑیوں کی طرح کھل رہا تھا۔ وہ میری جانب خمار آلود نظروں سے دیکھ رہی تھی، خاموش نگاہوں سے مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، بے شک تم اتنی حسین ہو کہ مرد کی نگاہوں کو للچا دیتی ہو۔ تمہارے بدن کے یہ تیکھے ابھار، یہ نشیب و فراز دیکھ کر اچھے سے اچھے عابد زاہد اپنی توبہ توڑ سکتے ہیں۔ میں بھی توبہ توڑنے آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں وہ بھولا ہوا افسانہ یاد کروں کہ مجھے کس طرح بدنام کر کے اس کوٹھی سے نکالا گیا تھا۔ میری خوبصورت ناگن، جو لوگ ذرا بھی سمجھدار ہوتے ہیں وہ آگ میں کودنے کے بجائے اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی تمہارے حیا بدن کی آگ میں جلنا نہیں چاہتا۔ تمہاری آگ بجھانے کے لیے پانی نہیں ہے۔ پانی نہ ہو تو شاید تھوک دینے سے بھی کام چلتا ہے۔ تھو۔ میں نے اس کے بدن پر تھوک دیا۔ وہ ایک دم سے لرز گئی تھی، اپنی ذلت اور توہین کے شدید احساس سے جیسے وہ پاگل ہو گئی۔ میں نے دروازے سے پلٹ کر دیکھا، وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچتی ہوئی ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔
میں نے خوابگاہ کے دروازے کو باہر سے بند کیا اور تیزی سے تقریباً بے حواس کوٹھی سے باہر جانے لگا۔ وہ خود کو دنیا کی شاہکار مجسمہ سمجھتی تھی اور اب پاگل ہو کر اپنے جسم کی دھجیاں نوچ رہی تھی۔ ایک حسین اور مغرور عورت کے لیے یہ سب سے خوفناک انجام تھا۔ میرے قدم اپنی کوٹھی کی طرف اٹھ رہے تھے اور میں اس کے بجھتے ہوئے دماغ کو پڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں وہ عورت ہوں کہ دل والے میری راہوں میں اپنے دل بچھاتے ہیں، شاعر میری تعریف میں لفظوں کے پھول کھلاتے ہیں، اور وہ مجھ پر تھوک کر گیا ہے۔ اس سوچ پر اس کے دماغ نے اسے سوچنے پر مجبور کیا۔ چیخنے کے ساتھ ہی اس کے دماغ نے مشورہ دیا کہ وہ میرا منہ نوچ لے، لیکن میں اس کے سامنے نہیں تھا۔ وہ جھلائی ہوئی سوچ کے مطابق تکیے کو اٹھا کر نوچنے لگی۔ سور، کمینہ، کیا سمجھ کر اس نے تھوکا ہے؟ جس بدن کو لوگ دیوتاؤں کا گلدان کہتے ہیں اسے اگلدان سمجھ کر گیا ہے۔ میں یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ وہ بذات خود کو سمجھتا کیا ہے؟ میں بھی اس پر تھوکتی ہوں، مگر میرے تھوکنے سے اس کی بے عزتی کا داغ نہیں مٹ سکتا جو وہ کر گیا ہے۔ مائن گاڈ، اس نے نفرت سے مجھ پر تھوکا ہے۔ نہیں، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے بدن پر اس کا تھوک ہے۔ میں حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہ تھوک ایک انگارے کی طرح میرے بدن پر لگا ہے۔ اب جب بھی میں لباس اتاروں گی مجھے اس کے نفرت کے تھوک کا اندازہ یاد آ جائے گا۔ میں اپنی کوٹھی کے احاطے میں پہنچ کر رک گیا اور اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کی سوچ میں گڑبڑ کرنے لگا۔ ہاں، اس نے ایسی نفرت سے تھوکا ہے جیسے میں طوائف سے بھی گئی گزری عورت ہوں۔ اس طرح اس کی نفرت بھری نظروں سے مجھے گرا دیا ہے۔ اتنی دیر سے میں خود بھی اپنے آپ کو قابل نفرت سمجھ رہی ہوں۔ وہ گڑبڑا کر سوچنے لگی، نہیں، میں قابل نفرت نہیں ہوں۔ میں تو سب سے حسین لڑکی ہوں۔ سبھی مجھ پر جان دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے منفی سوچ میں کہا، جو لوگ سامنے محبت کا دم بھرتے ہیں وہ میری پیٹھ پیچھے مجھ پر تھوک سکتے ہیں۔ فرحاد پہلا آدمی ہے جس نے میرے سامنے تھوک کر دکھایا ہے۔ اس کی مثبت سوچ نے کہا، میں فرحاد پر تھوک دوں گی۔ میں نے منفی سوچ سے سمجھایا، صرف فرحاد پر تھوکنے سے انتقام کی آگ نہیں بجھے گی۔ جو اپنے مطلب کے لیے میرے حسن کی تعریف کرتے ہیں، میری محبت کا دم بھرتے ہیں، ان جھوٹوں پر بھی تھوکنا چاہیے۔ قاسم بھی مطلب پرست ہے، قیصر بھی عیاش ہے، سب کے سب میری جوانی سے کھیلنے کے لیے میری خوشامدیں کرتے ہیں۔ میں ان سب پر تھوکوں گی۔ اس کا جھلایا ہوا ذہن قائل ہو گیا کہ وہ سب پر تھوکے گی۔ آج اس کی جو توہین ہوئی ہے اس کا انتقام وہ ہر مرد سے لے گی۔ اس وقت اس کی سوچ نے بتایا کہ ڈائننگ روم میں فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، پتہ نہیں اتنی رات کو کس نے فون کیا ہے۔ گھر کے لوگ سو رہے ہیں، مجھے ڈائننگ روم میں جا کر سننا چاہیے کہ کس کی کال ہے۔ اس نے منفی سوچ میں کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی، کسی کی بھی کال ہو وہ جہنم میں جائے۔ میری سوچ نے پھر اسے سمجھایا، ہو سکتا ہے کہ فرحاد اپنی کوٹھی سے کال کر رہا ہو، مجھے فوراً ہی ریسیور اٹھا کر اس پر تھوک دینا چاہیے۔ یہ بات اس کی کھوپڑی میں آ گئی۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ میری کال کی توقع میں غصہ سے تلملاتی ہوئی خوابگاہ سے نکل کر جا رہی تھی۔ ڈائننگ روم میں پہنچ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا، پھر چیختی ہوئی بولی، سور کے بچے، اب تم مجھے فون کر رہے ہو؟ میں تم پر تھوکتی ہوں۔ اچھو! ریسیور پر دوسری طرف کی آواز غزالہ نے سنی اور اسے غزالہ کے دماغ سے میں نے سنا۔ ارے رے، یہ تھوکنے کا کیا مطلب ہوا؟ کون ہو تم؟ یہ کیا غزالہ ہو؟ ہاں، میں غزالہ ہوں۔ کسی بھی مرد کی آواز میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھتی ہے۔ میں پھر ایک بار تم پر تھوکتی ہوں۔ ٹھہرو بھائی، یہ کیا کر رہی ہو؟ میری آواز پہچانو، میں تمہارا قیصر ہوں۔ میں نے قیصر کا نام سنتے ہی غزالہ کی سوچ میں کہا، مجھے قیصر پر بھی تھوکنا چاہیے، وہ بھی مرد ہے، میں اس پر بھی تھوکوں گی۔ غزالہ نے غصے سے پوچھا، قیصر تم بھی ایک مرد ہو؟ ہاں، میں مرد ہوں تو میں تم پر بھی تھوکتی ہوں۔ آہ تھو! ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
خامخواہ تھوکے چلی جا رہی ہو؟ کیا فرحاد کی دوستی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے؟ فرحاد کا نام نہ لو، میں اس پر تھوکتی ہوں۔ تم نے کلب میں کہا تھا کہ اسے جان سے مار ڈالو گے، اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اسے کس طرح مارو گے۔ قیصر، جب تک تم اسے کتے کی موت نہیں مارو گے میرے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پہنچے گی۔ جتنی جلدی ممکن ہو تم مجھے اس کی موت کی خوشخبری سناؤ، میں اپنا حسن، اپنی جوانی اور اپنی دولت تم پر نچھاور کر دوں گی۔ جان من، تم اتنے بڑے انعام کا لالچ دے رہی ہو، یہ واقعی انعام ہے یا محض بہلانے والی باتیں ہیں؟ دیکھو، برا نہ ماننا، پہلے بھی تم نے بڑے بڑے وعدے کر کے ٹرکا دیا ہے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، تم ابھی آؤ، میں ابھی وعدہ پورا کر دوں گی، تمہارا اعتماد حاصل کروں گی، تم جو کہو گے وہ کروں گی، مگر کسی طرح یہ خوشخبری سناؤ کہ وہ سور کا بچہ مر چکا ہے۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں۔ قیصر نے رابطہ ختم کر دیا۔ غزالہ پھر میرے متعلق غصے سے سوچنے لگی۔ میں نے ذہنی رابطہ ختم کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لباس بدلنے لگا۔ اس دوران میں نے قیصر کی سوچ کو پکڑا۔ وہ اپنی کار سٹارٹ کر رہا تھا، غزالہ کی طرف آ رہا تھا اور منصوبہ بنا رہا تھا کہ مجھے گھیر کر مارنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں کتنا وقت لگے، 2 دن یا 4 دن یا 4 مہینے، اس وقت تک غزالہ کو بہلا بھسلا کر اپنا کام نکالنا ہوگا۔ ایسی حسین عورت بغل میں رہے تو سوسائٹی میں کچھ اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کی سوچ پڑھ کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ ابھی اس کی نظروں میں صرف غزالہ کے حسن و شباب کی اہمیت ہے۔ اس میں اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ تنہا کہیں بھی مجھے للکار سکے۔ صرف رات کی تنہائی میں میری تھوکی ہوئی چیز کو چاٹنے آ رہا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ کا دروازہ اندر سے بند کر کے اطمینان سے سو گیا۔ دوسرے دن میں چپکے سے باہر نکل گیا۔ غزالہ میرے سامنے نہیں آئی۔ میں چچا جان سے زمین جائیداد کی باتیں کرتا رہا، پھر شاہینہ کے ساتھ تفریح کے لیے نکل گیا۔ اس کے بعد معمول کا یہی معمول ہو گیا۔ میں اپنی لاڈلی بہن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے لگا۔ کبھی کبھی چچا جان کے ساتھ کچہری کے چکر لگانے پڑتے تھے، کیونکہ وہ تمام زمینیں میرے نام لکھ رہے تھے۔ نہ جانے بھر کی غلاظتوں سے نکل کر ایک بہن کا ساتھ ملا تو مجھے پیار کی پاکیزگی کا شدت سے احساس ہوا۔ عورت محض ایک حادثہ نہیں ہوتی، وہ ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے اور شاہینہ جیسی بہن بھی۔ یہ تو میں جانتا ہی تھا کہ شاہینہ کے نازک سے دل میں زبیر کی محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ ان دنوں زبیر اپنی والدہ کے علاج کے لیے لاہور آیا ہوا تھا۔ ایک روز شاہینہ مجھے اس کے ہاں لے گئی۔ زبیر واقعی ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ گفتگو کے دوران میں نے اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا کہ وہ بھی شاہینہ کو چاہتا ہے، لیکن محبت کا اظہار اس لیے نہیں کرتا کہ خود کو گمنام سمجھتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ شاہینہ اس کے پیچھے پھرتی رہے۔ شاہینہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے کسی نہ کسی بہانے اس سے ملنے چلی آتی تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ زبیر کو کسی طرح مہذب انداز میں مجبور کروں گا کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ میری بہن کا ہاتھ تھام لے۔ اس روز میں نے منصوبہ بنایا کہ زبیر کے دل میں شاہینہ کے لیے کس طرح تڑپ پیدا کرنی ہوگی۔ اس عمل کے لیے مجھے مکمل خاموشی اور ایسے پرسکون ماحول کی ضرورت تھی جہاں کوئی مداخلت کرنے والا نہ ہو۔ میں زیادہ سے زیادہ زبیر کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتا تھا، اس طرح میں اپنی مرضی کے مطابق سوچنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں پھر راوی کے کنارے انہی درختوں کے جھنڈ میں جانے لگا۔ وہاں میں نے تنویمی عمل کے لیے تسخیر کی مشقیں کی تھیں۔ بعد خیال خوانی کے یہ کشف سمٹی مشغلوں سے گزرنا رہا تھا۔ اب بھی میرا یہ دستور ہو گیا۔ میں اسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا اور زبیر کے دماغ میں جھانک کر اس کی تمام دن کی مصروفیات کو سمجھ لیا کرتا تھا۔ پہلے دن جب میں نے اس سے دماغی رابطہ قائم کیا تو وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا اور لباس بدلتے ہوئے غزالہ کے متعلق سوچ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ غزالہ ابھی اس کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی اور وہ سوچے بغیر کہ زبیر اس کی چھوٹی بہن کی نگاہوں کا مرکز ہے، وہ عادتاً اسے بھی اپنی اداؤں سے لبھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ وہ میری شاہینہ کے حق پر ڈاکہ ڈالے؟ میں نے زبیر کی سوچ میں کہا، میں غزالہ کے متعلق کیوں سوچ رہا ہوں؟ بھلا شاہینہ سے غزالہ کا کیا مقابلہ؟ شاہینہ شرم و حیا کا مجسمہ ہے، ایک تعلیم یافتہ مشرقی دوشیزہ کی خوبصورت مثال ہے، اور غزالہ بے حیائی کی ایک بدترین مثال ہے۔ وہ بازاری عورتوں کی طرح دیکھتی اور مسکراتی ہے، اس کی گفتگو میں مٹھاس نہیں ہوتا، دعوت گناہ ہوتی ہے۔
زبیر نے قائل ہو کر سوچا، ہاں، غزالہ کے ظاہر سے اس کے باطن کا پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں اس کے کتنے عاشق ہوں گے، لیکن میں تو محض وقت گزارنے کے لیے اس سے باتیں کرتا ہوں۔ میری سوچ نے کہا، مرد پہلے بات کی چکناہٹ سے ہی پھسلتا ہے، یہ بات غزالہ اچھی طرح جانتی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ غزالہ جیسی غلاظت کو لفٹ دی جائے؟ میں غلاظت کی طرف جاؤں گا تو زبیر کے سوا کیا ملے گا؟ خوشبو کے قریب رہوں گا تو میرا وجود بھی معطر رہے گا، اور شاہینہ بلا شبہ سراپا خوشبو ہے۔ جو بات ٹھوس دلائل کے ساتھ کی جائے اس کی صداقت سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ زبیر بھی تعلیم یافتہ انسان تھا اور اس حقیقت کو تسلیم کرتا تھا کہ شاہینہ صحیح معنوں میں ایک مثالی شریک حیات بن سکتی ہے۔ میں 3 دن تک راوی کے کنارے بستی سے دور اس ویرانے میں جاتا رہا اور رفتہ رفتہ زبیر کو شاہینہ کی اہمیت کا احساس دلاتا رہا۔ تیسرے دن وہ پہلی بار شاہینہ سے ملنے خود ہی اس کے پاس گیا۔ اصل بات یہ تھی، میں اس کی سوچ میں ان تمام باتوں کا تذکرہ کرتا تھا جسے اپنے ضمیر کی آواز سمجھ کر قائل ہو جاتا تھا۔ تیسرے دن اس نے شاہینہ کے سامنے اپنی محبت کا اعتراف کیا اور یہ بھی وعدہ کیا کہ اس کی والدہ کی صحت یاب ہوتے ہی وہ چچا جان سے شاہینہ کا رشتہ مانگنے آئے گا۔ میں خاموشی اور تنہائی میں سایہ دار درختوں کے درمیان مراقبے میں بیٹھا تھا اور شاہینہ اور زبیر کی محبت بھری باتیں سن رہا تھا۔ اچانک مراقبے کے دوران میرے دماغ میں روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی میری تنہائی میں مخل ہو رہا ہے۔ میں نے فوراً ہی آنکھیں کھول دیں۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے، کسی قدر اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اپنی قوت سماعت ایک آواز پر مبذول کر دی۔ وہ ایک آواز نہیں تھی، کئی آوازیں تھیں، ہلکے ہلکے قدموں کی چاپ، قدموں تلے چرچراتے ہوئے سوکھے پتوں کی صدائیں۔ وہ صدائیں لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھیں۔ میں بیٹھے ہی بیٹھے ادھر ادھر گردن گھما کر دیکھنے لگا۔ پھر مجھے تینوں طرف قدم نظر آئے، اس کے دائیں بائیں اور سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ تینوں کے ہاتھوں میں ہاکیاں تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ میرے بائیں طرف سے بشیر کی آواز آئی، قیصر، میری اطلاع الگ نہیں تھی، دیکھ لو، پتہ نہیں یہ سالہ اس جنگل میں کس لیے آیا کرتا ہے۔ قیصر نے قہقہا لگا کر کہا، اپنی موت کو آواز دینے آیا کرتا ہے۔ آج وہ موت اس کے سر پر آ گئی ہے فرہاد۔ اپنے پیچھے دیکھو، وہاں تمہارا باپ کھڑا ہوا ہے۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا، وہاں 4 آدمی کھڑے ہوئے تھے، خوبصورت شکل سے ہی غنڈے نظر آ رہے تھے۔ ایک ان میں سب سے زیادہ ہمٹھیم تھا اور بڑی صفاقی سے مسکراتا ہوا اپنا چاقو کھول رہا تھا۔ مجھے بشیر کی آواز سنائی دی، یہ رامیشا ہے، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح ذبح کرتا ہے۔ شاید ہم تجھے زہر دے کر سکیں، لیکن یہ تجھے نگلنے کا موقع نہیں دے گا۔ رامیشا، اچھا، تو یہ مشہور بدماش اور قاتل، میں نے اس کا نام کئی بار سنا تھا اور آج اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ 8 میرے چاروں طرف پھیل گئے تھے، میرے فرار ہونے کے راستے مسدود کر دیے گئے تھے۔ میں تنہا کیا کر سکتا تھا؟ کیا یہاں میرا علم کام آ سکتا تھا؟ نہیں، میں صرف خیالات پڑھ سکتا تھا۔ دشمنوں کے ہاتھوں کو، ہاکیوں کو اور لوہے کے ہاتھوں کو اپنی طرف پڑھنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ میں ایک وقت میں کسی ایک کو اپنی آنکھوں سے ہپنوٹائز کر سکتا تھا۔ اس وقت تک باقی 7 مجھ پر پل پڑتے اور میرا قیمہ بنا کر رکھتے تھے۔ میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتا تھا، کیونکہ میں نے ایسے ویران جگہ کا انتخاب کیا تھا جہاں سے شاذ و نادر ہی کسی انسان کا گزر ہوتا تھا۔ آج وہ جگہ میرا مدفن بن رہی تھی۔ ایسی بے یاری و مددگاری کے وقت کوئی پراسرار علم اور شعبدے بازی کام نہیں آتی۔ ایک مرد صرف اپنی ذہانت اور بازوؤں کی قوت سے ہی اپنا بچاؤ کر سکتا ہے۔ میں اچانک ایک درندے کی طرح غرانے لگا جس کے چاروں طرف شکاریوں نے گھیرا ڈال رکھا ہو۔ وہ لوگ بڑی ہوشیاری سے گھیراؤ کر رہے تھے۔
مجھ پر حملہ کرنے سے پہلے میرے فرار کے تمام راستے مسدود کر رہے تھے۔ ابھی شام کے گہرے سائے تھے۔ رات کی تاریکی ہوتی تو میں اس تاریکی سے کچھ فائدہ اٹھا لیتا۔ پھر میں نے اچانک فیصلہ کیا کہ مجھے رائے شاہ سے فی الحال کترانا چاہیے، کیونکہ اس کی مٹھی میں ننگا چاقو تھا اور اس کے دائیں بائیں 2 گنڈے مجھ پر چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھے۔ میں ایک بیگ پلٹ کر قیصر کی جانب لپکا۔ سب نے اپنی ہاکیوں کو سنبھال لی تھیں، لیکن میں نے انہیں ڈاج دیا۔ قیصر کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ایک ایسے ساتھی پر چھلانگ لگائی جو نشیب کی طرف کھڑا ہوا اپنے ہاتھوں میں ہاکی تول رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنی پھرتی سے پینترا بدل کر اس پر چھلانگ لگا دوں گا۔ اس کے ہاتھوں میں ہاکی ہی رہ گئی اور میں اس سے لپٹ کر نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ ہم دونوں لڑک رہے تھے۔ میں ایک ہاتھ سے ہاکی چھین رہا تھا اور اپنے مکے سے اس کی ناک پر ٹکرے مارتا جا رہا تھا۔ دور اونچائی پر اس کے ساتھیوں کے بولنے اور دوڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سطح زمین پر پہنچ کر ہاکی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے اسے ٹانگوں پر رکھ کر پریس کیا اور دوسری طرف اچھال دیا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کے دھماکے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے پھرتی سے اٹھ کر اپنے مقابل کو اٹھنے کا موقع نہیں دیا۔ ہاکی کے ایک ہی حملے سے اسے بیکار کر دیا اور الٹے ہوتے ہوئے دوسری طرف جانے لگا۔ میں اسی طرح اپنا بچاؤ کر رہا تھا۔ ان سے دور بھاگنے کے دوران جو پہلے قریب آتا اس سے مقابلہ کرتا، پھر اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں میں بھاگ کر ان سے دور نکل جاتا۔ کچھ میں چالاکی سے کام لے رہا تھا، کچھ وہ چالاکی سے کام لے رہے تھے۔ مجھے دریا کی طرف آبادی کی سمت جانے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ جنگل کے اندر ہی اندر رگیتے جا رہے تھے۔ بھاگتے ہوئے قدموں سے زمین دہل رہی تھی۔ کبھی ہاکیوں کے ٹکرانے کی کھٹاکھٹ گونج رہی تھی اور کبھی ان کی لہراتی ہوئی دوڑ تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ زخمی ہو رہے تھے، میں بھی زخمی ہو رہا تھا۔ میرے جسم کے کتنے ہی حصوں پر چوٹیں آئی تھیں، سر سے خون نکلا تھا اور چہرے پر پھیل رہا تھا۔ ہر چوٹ پر میں زخمی شیر کی طرح بن رہا تھا۔ وہ مان گئے۔ ان کے سست حملے بتا رہے تھے کہ وہ زخمی ہونے سے کنی تزیہ کر رہے تھے۔ میرے لڑنے کا انداز بھی ایسا تھا کہ وہ بیک وقت حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں بنوٹ کے انداز میں ہاکی گھماتا ہوا حد تک پیترے بدلتا چلا جاتا تھا۔ جو قریب آتا اس پر حملہ کرتا، پھر ایک طرف بھاگتا چلا جاتا۔ رائے شاہ دور ہی دور سے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ میرے ہاتھوں سے ہاکی گرے تو اپنے چاقو کی دھار مجھ پر آزمائے۔ اسے تو موقع نہ ملا، مجھے ہی اس کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ جب تک دوسرے میرے قریب پہنچتے میں ہاکی سے اس کے سر پر ایک شدید ضرب لگاتا ہوا گزر گیا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور میں چھلانگ لگا کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ ایک طویل جنگ جاری تھی۔ اس وقت تک رات کی تاریکی پھیل چکی تھی۔ ان کے 3 ساتھی بیکار ہو گئے تھے، چوتھا رائے شاہ زخمی ہو گیا تھا۔ باقی 4 دشمن محتاط ہو کر میرا پیچھا کر رہے تھے۔ اب وہ پھیلنے کے بجائے ایک ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ جھاڑی کے دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ میں وہاں سے گھوم کر پھر رائے شاہ کی طرف آ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب آیا اور ہاکی سے تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اس کی چیخو پکار سے جنگل کا سناٹا گونج رہا تھا۔ میں اس بدماش کو بالکل ہی بیکار کر دینا چاہتا تھا جس نے قیصر میرے قتل کے لیے کرائے پر لایا تھا۔ ادھر وہ اپنے خون میں نہا رہا تھا۔ اس میں اب چیخنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ وہ اکھڑی اکھڑی سانسیں لیتا ہوا مجھے رحم طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کئی ہاکیاں مجھ پر برس گئیں۔ میں اپنی ہاکی لہراتا ہوا پلٹا تو وہ دور چھٹ گئے۔ میں گوشت پوست کا انسان ہوں، فولاد کا مجسمہ نہیں ہوں کہ مجھ پر دشمنوں کے حملوں کا اثر نہ ہو۔ میں تو اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ اب میرا سر چکرا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں آنکھیں پھینچ پھینچ کر دیکھنے اور پاؤں پر کھڑے رہنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ مگر ایسا نہ کرتا تو اب تک زندہ سلامت نظر نہ آتا۔ لیکن اب میری قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ میں گرتے گرتے ہاکی زمین پر ٹیپ کر سنبھل گیا، ذرا سا جھٹک گیا۔ جھکتے ہی مجھے رائے شاہ کے قریب پڑا ہوا چاقو نظر آیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ چاروں سہمے ہوئے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں گرنے والا ہوں یا انہیں دھوکہ میں رکھ کر رائے شاہ کی طرح کسی ایک کی مرمت کرنے والا ہوں۔ میں نے اپنی آخری تمام قوتوں کو سمیٹ کر وہ چاقو اٹھا لیا اور ایک شرابی کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے للکارا۔ میرے بائیں ہاتھ میں چاقو تھا اور دائیں ہاتھ میں ہاکی، اور میں قیصر کی طرف پلٹ گیا۔ وہ اچانک ہی دوسری طرف گھوم کر بھاگنے لگا۔ اسے بھاگتے دیکھ کر وہ تینوں بھی بھاگ کھڑے ہوئے۔
انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے گرا نہیں سکیں گے۔ میں نے تنہا ایک ہاکی سے 4 دشمنوں کو مار گرایا تھا، اب تو چاقو بھی ہاتھ آ گیا تھا، پھر وہ جان بچا کر کیسے نہ بھاگتے۔ ویسے ان کی بزدلی سے میری جان بچ گئی۔ وہ میرا آخری دم توڑتا ہوا حوصلہ تھا کہ میں ہاکی کا سہارا لیے کھڑا تھا اور آگے پیچھے ڈول رہا تھا۔ چاقو ہاتھ سے چھوٹ کر گرا پڑا تھا، پھر میں بھی گر پڑا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا۔ وہ واپس آ کر اب بڑی آسانی سے مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ میں زمین پر کھسٹنے لگا، اس مقام سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ تاریکی میں پہلے آس پاس کے درخت نظر آ رہے تھے، اب آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھا گیا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں دے رہا تھا۔ بس ایک زندگی سے محبت تھی اور اسی زندگی کی تڑپ بھر حوصلہ مجھے پناہ کی تلاش میں گھسیٹ رہا تھا۔ میرا جسم دکھ رہا تھا، ہڈیاں چٹخ رہی تھیں، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور میں جہنم کی تاریکیوں میں رینگ رہا تھا۔ کہیں پر روشنی کی ایک ہلکی سی رمق بھی نہ تھی۔ اس وقت مجھ میں صرف 2 قوتیں تھیں، ایک رینگتے رہنے کی، دوسری سننے سہنے کی۔ میرے کان آہٹوں پر لگے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن پلٹ کر نہ آ جائیں۔ نہیں، کسی کے قدموں کی آہٹ نہیں تھی۔ جھینگروں کی چک 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 کانوں میں بج رہی تھیں، شاخوں کے جھومنے اور پتوں کے سرسرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے ساتھ ساتھ وہ تمام آوازیں بھی رینگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر تک میں اپنی زندہ لاش کو گھسیٹتا رہا، نہ جانے کتنی دور نکل آیا تھا۔ آبادی سے قریب تھا یا آبادی سے بہت دور چلا آیا تھا؟ بس پھر ہمت جواب دے گئی، لمحے میں چاروں شانے چت ہو گیا۔ اب کوئی آئے اور مجھے ذبح کر ڈالے تب بھی نہیں اٹھوں گا۔ زندگی کے لیے جتنا لڑنا تھا لڑ چکا تھا، اب تو مرتے وقت آرام آ رہا تھا۔ میرا جسم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں یوں پھیل گئیں جیسے پتھرائی ہوں۔ میں ہوش و حواس کی دنیا سے جا رہا تھا، مگر واہ رے موت، اتنے زخم پہنچنے کے بعد بھی غریب نہیں آ رہی تھی۔ میرے آس پاس بھٹک رہی تھی اور مجھے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر میری آنکھیں بند ہوتے ہوتے رہ گئیں، میرے کان کھڑے ہو گئے۔ کسی کے بھاری بھرکم قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی۔ جنگل کے سناٹے میں زمین کی دھپ دھپاتی دھکاہٹ کی تھی۔ شاید دشمن آ رہے تھے، نہیں، شاید کوئی ہمدرد آ رہا تھا۔ زندگی آ رہی تھی یا موت آ رہی تھی؟ وہ بھو بھی قریب آ کر رک گئی۔ پھر کسی مرد کی گرجدار آواز سنائی دی۔ کون ہے بے تو؟ میں نے بڑی نقاہت سے آواز کی سمت گردن گھما دی۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں صرف اس کا سفید لباس جھلک رہا تھا۔ کوئی لمبا سا جبہ پہنے ہوئے تھا۔ وہ کوئی بھی تھا، اس کی رختے آواز سے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر وہ قریب آ گیا۔ ہمارے درمیان ایک ننھا سا شعلہ لپکا، ایک لائٹر روشن ہوا۔ اس روشنی میں ایک سیاہ ہی مائل چہرہ نظر آیا۔ سیاہ چہرے پر 2 بڑی بڑی سرخ آنکھیں، یوں لگ رہی تھیں جیسے کوئی درندہ ابھی ابھی خون پی کر آ رہا ہو۔ اس کی بھویں اتنی گھنی تھیں جتنی اس کی مونچھیں۔ وہ مونچھیں منگولین ٹائپ کی تھیں اور بانچھوں سے نیچے لٹک رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے مجھے یوں ٹٹول کر دیکھ رہا تھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ خوشی سے دانت نکال کر کہنے لگا، اوہو، تگڑا ہے، ایک دم تگڑا ہے۔ کافی خون بہہ چکا ہے، پھر بھی ایک باقی اور نکل آئے گا۔ ابے کون تجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گیا ہے؟ میں نے جواب دینا چاہا، مگر صرف ہونٹ کھل کر رہ گئے، حلق میں سانسیں اٹک رہی تھیں۔ میری قوت گویائی بھی جواب دے گئی تھی۔ اس نے حقارت سے کہا، سالہ بول نہیں سکتا ہے، اپنے پیروں سے کیا خاک چلے گا؟ مجھے ہی گھسیٹ کر لے جانا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، بڑے آرام سے لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لائٹر کو بجھا دیا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے سر میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ پھر وہ تکلیف انتہائی اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہو گئی، کیونکہ وہ بالوں کو مٹھی میں جکڑے مجھے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اوف، ایسی بے رحمی، ایسی سنگ دلی! ایک قصائی بھی بکرے کو اس طرح گھسیٹ کر قربان گاہ تک نہیں لے جاتا۔ میں پہلے ہی ہوش و حواس کھو رہا تھا۔ اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ میرے حلق سے ایک آخری کراہ نکلی، پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ بے ہوشی کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ میں وقتی طور پر مر چکا تھا۔ یہ ایک طرح کی موت ہی تھی۔ میں اس دنیا کو دیکھ نہیں سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں سانس لے رہا ہوں یا نہیں۔ میں اپنے آپ سے غافل تھا۔
حد یہ کہ جیسے مر چکا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، پھر رفتہ رفتہ مجھے ہوش آنے لگا۔ پہلے قوت سماعت جاگی، کانوں میں دھیمی دھیمی سی آوازیں آنے لگیں، کوئی بڑبڑا رہا تھا یا زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ میں صاف طور سے نہیں سن سکتا تھا کیونکہ دماغ پر اب تک دھند چھائی ہوئی تھی۔ میں بند آنکھوں کے پیچھے خود کو محسوس کرنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں۔ پھر دماغ سے دھند چھٹنے لگی۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے جنگل میں دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا۔ مقابلے کے نتیجے میں دشمنوں کا بھی برا حشر ہوا اور میں بھی زخموں سے چور ہو کر گر پڑا تھا۔ اس کے بعد ایک بے رحم قصائی کہیں سے آیا تھا اور میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے کہیں لے جا رہا تھا۔ پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ اب ہوش آتے ہی میں خود کو پیال کے بستر پر محسوس کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں کھول دیں۔ میں انا پڑا ہوا تھا، میرا چہرہ نمدار اور سوکھی گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے کروٹ بدل کر سیدھی طرح لیٹنے کی کوشش کی تو تمام بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ ایک تو خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں کمزور ہو گیا تھا، دوسرے اس بات کا علم ہوا کہ میں مضبوط رسیوں سے بندھا ہوا ہوں۔ رسی کی لمبائی میرے بازوؤں سے جسم کے ارد گرد سانپ کی طرح لپٹی ہوئی پیروں تک بندھی ہوئی تھی۔ میں نہ تو اٹھ سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، زمین پر پڑی ہوئی شہتیر کی طرح صرف ادھر ادھر ڈھک سکتا تھا۔ کڑھانے سے اعصاب کو آگ میں گننے والی بات تھی۔ کیسر اور رائشاہ سے بچ کر میں ایک نجانے دشمن کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ آخر کسی کو مجھ سے کیا دشمنی تھی؟ میں کیوں اس طرح باندھ کر رکھا گیا تھا؟ میں پھر اس آواز کو سننے لگا۔ کسی مرد کی بھاری بھرکم سی آواز تھی۔ میں سر اٹھا کر اپنے آس پاس دیکھنے لگا۔ وہ مٹی کا ایک کچا مکان تھا۔ چھت سے لٹکے ہوئے چھینکے میں 3 چھوٹی بڑی ہانڈیاں نظر آ رہی تھیں، جنہیں دیکھتے ہی مجھے بھوک محسوس ہوئی۔ نہ جانے میں کب سے بے ہوش پڑا تھا۔ کمرے میں دن کی روشنی سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک رات گزر گئی ہے، اب دوسری آمدن گزر رہا ہے۔ میں رسیوں کو توڑنے کے لیے کس مسانے اور زور آزمائی کرنے لگا۔ بھوک، پیاس، زخموں کی جلن اور تیسیں، تھکن اور کمزوری، پھر اس پر زور آزمائی کی تو نقاہت سے برا حال ہو گیا، مگر اس رسی کا کچھ نہ بگڑا۔ میرا ہی زخم غصہ جسم بری طرح دکھنے لگا۔ میں نے بے بسی سے دہانے کی جانب دیکھا۔ دہانے کی دوسری طرف ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا اور وہاں سے کسی کے بڑبڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس دہانے تک پہنچنے کے لیے میں پیل سے ڈھلکتا ہوا مٹی کے کچے فرش پر آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ شاید وہ کوئی اجنبی زبان تھی یا تانیث کی وجہ سے الفاظ واضح نہیں تھے۔ میں کچے فرش پر آہستہ آہستہ ٹھٹک کر ایک شہتیر کی طرح ڈھلکتا ہوا دہانے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کمرہ بہت بڑا تھا، مگر سامان سے بالکل خالی تھا۔ کمرے کے عین قلب میں وہی زخیم شخص کچے فرش پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر کینچی کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھیں اس دہانے کی طرف لگی ہوئی تھیں جہاں میں ٹھٹکیا ہوا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی ظالم اور جابر تھا جو میرا مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا اور شاید اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے یہاں تک لایا تھا۔ اس کے چہروں طرف سینکڑوں لکیروں سے دھارے بنے ہوئے تھے۔ چھوٹے سے دائرے میں بیٹھا ہوا کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے قوس نما وائر رکھا ہوا تھا، ایسا داؤ جس سے جلاد مجرموں کے سر قلم کرتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی میرے دماغ نے کہا کہ میں قربانی کا بکرا بنا کر لایا گیا ہوں اور وہ میرا ہدیہ کالے جادو کی کوئی رسم ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس خیال کے آتے ہی میں پھر رسیوں کی بندش میں تڑپنے اور مچلنے لگا۔ میں بزدل اور بے بسی کی موت نہیں مرنا چاہتا تھا، مگر اس کمبخت نے میری بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اتنی مضبوط رسی سے باندھ رکھا تھا کہ میں ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا ہی رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں اس شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے جھلانے اور زور آزمائی کرنے کے بجائے تحمل سے کوئی دوسری تدبیر سوچنی چاہیے۔ میں سکون سے لیٹ گیا۔
चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर उस अजनबी की सुर्ख आंखों की तरफ देखते हुए सोचने लगा, क्या मैं तनवीमी अमल के जरिए उसे अपना मामूल बना सकता हूं? नहीं, उसके भारी जबड़े, स्याही माइल चेहरे की सख्ती और खूनख्वार आंखों की चमक बता रही थी कि वो खूनी दरिंदा है और ठोस कुव्वते इरादी का मालिक है। वो हिप्नोटिज्म के शदीद ट्रांस में नहीं आएगा। काला जादू और सिफली अमल सीखने या जानने वाले अक्सर पुरअसरार कुव्वतों से टकराते रहते हैं और लर्जा खेज वाक़यात से दोचार होते रहते हैं। ऐसे लोग किसी के मामूल नहीं बनते, बल्कि दूसरों को अपना मुतियो मामूल बनाते हैं या फिर अपनी मुखालिफ कुव्वतों का डटकर मुकाबला करते रहते हैं। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो तनवीमी अमल के ज़रिए मेरे ज़ेरे असर नहीं आएगा। उसे समझने के लिए मेरे पास एक ही इल्म था। मैं ख़याल ख्वानी के ज़रिए उसके ख़यालात पढ़ सकता था और उसके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर सकता था। लिहाजा उसकी कड़ी में तलाश करने के लिए मैं लेटे ही लेटे मुराक़बे में चला गया और अपनी बातनी समात से उसके ख़यालात को सुनने लगा। वो अजनबी ज़ुबान थी। वो जो कुछ ज़ुबान से बड़बड़ा रहा था वही उसके दिमाग में भी था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो किस ज़ुबान में हिसाब कर रहा है। मैंने अपनी सोच की लहरों से उसके दिमाग पर दस्तक दी। रुक जाओ, मैं हुक्म देता हूँ, ये जादू मंतर बंद कर दो। मेरी सोच उसकी सोच से टकराई, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई पत्थर से टकराता है। उस पत्थर पर कोई असर ना हुआ। वो बदस्तूर मंतर पढ़ता रहा। मैं परेशानी से उसे टकने लगा। उसकी नज़रें बैरूनी दरवाजे पर मरकज़ थीं और दिमाग में तवज्जो किया था। उसने किसी इल्म से अपने अतराफ ऐसा हिसार बना रखा था कि कोई उसे तोड़कर उसके ध्यान ज्ञान को मुनव्वर नहीं कर सकता था। इस वक्त मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास हुआ। अब तक मैंने औरतों और कमज़ोर दिमाग के मर्दों पर अपना इल्म आजमाया था। उनके ख़यालात पढ़कर और उन्हें अपने ज़ेरे असर लाकर मैंने समझ लिया था कि मैं बहुत कुछ हासिल कर चुका हूँ। एक बार चचा के ख़यालात भी पढ़े थे, मगर वो भी औरतों की तरह कमज़ोर और मुतासिर हो जाने वाला दिमाग रखते थे। सलाहियतें तो उस वक्त आजमाई जाती हैं जब कोई खुद से तगड़ा और नाकाबिले सामना सामने आए, और मैं तस्लीम कर रहा था कि वहाँ इस अजनबी के सामने मेरी सलाहियतें काम नहीं आएंगी। अजीब बेबसी का आलम था। ना सलाहियतें काम आ रही थीं, ना जिस्मानी कुव्वतों से रस्सियां तोड़कर निकल सकता था। सर पर लटकने वाली चिड़ियों ने जहन को भी किसी हद तक मफलूज कर दिया था। कोई तदबीर दिमाग को छूकर नहीं गुजर रही थी। फिर मैंने सोचने की बजाय जुबान से काम लिया और झल्ला कर चीखने लगा, कौन हो तुम? मुझे रस्सियों से क्यों बांध रखा है? मुझसे क्या दुश्मनी है? ये रस्सियां खोल दो, वरना मेरी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। मैं इसलिए चीख रहा था कि मेरी आवाज़ इस मकान के बाहर दूर दूर तक चली जाए और कोई मेरी मदद के लिए यहाँ आ जाए। इस अजनबी पर मेरी चीखो पुकार का मतलब असर न हुआ। उसकी पलकें तक न झपकीं। वो जूं का तूं पत्थर के मुजस्समे की तरह बैठा रहा। सिर्फ उसके होंठ हिलते रहे। फिर वहाँ बाहर से आवाज़ सुनाई दी, छम 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 छम। पायल बज रही थी। मैं चौंक कर उस आवाज़ को सुनने लगा। दहाने के दूसरी तरफ वो पायल छम छम छनकाती हुई भाग रही थी। मैंने आवाज़ की सिमत मुंह उठाकर कहा, तुम कौन हो? रुक जाओ, इस मकान के अंदर आओ, मेरी मदद करो। अगर तुम अकेली हो तो अपनी बस्ती के लोगों को बुला कर लाओ। मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बांध कर रखा गया है, मेरी मदद करो। मेरी चीखो पुकार का जवाब नहीं मिला। वो पायल छनकती और कहे लगाती रही। पहले वो बैरूनी दरवाजे की जानिब चली, मगर उस पार सुनाई दे रही थी। फिर वो मेरे बाएं तरफ की दीवार के पार खनकने लगी थी। मैं इधर उधर ढकनता हुआ आवाज की सिमत देखता जा रहा था और उस अजनबी औरत को पुकारता जा रहा था जो पायल छनकाती हुई जा रही थी। फिर वो आवाज थम गई। कहीं कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद उस कमरे के पीछे भी कोई कमरा था जहां वो दाखिल हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता छम छम करती हुई चली जा रही थी। उसकी चाल से और पायल की छनकार से पता चलता था कि वो कोई नौखेज हसीना होगी। बूढ़ी औरतें पायल तो नहीं बांधती। मैंने इस पे ऐसा सोचा कि नौखेज और नादान लड़की होगी तो मैं उसे आसानी से ट्रांस में लाकर रस्सियां खुलवा लूँगा। बस यही एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी। वो छमछम की आवाज़ उस कमरे में आ गई जहां वो काली तबीयत का अजनबी धूनी लिए बैठा था। मैं जल्दी से लढ़कता हुआ फिर उस दरवाजे तक पहुंच गया
और चौखट के पला पला आधा इधर मुंह निकाल कर देखने लगा। उस अजनबी के पीछे भी एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा खुला था और वहाँ वो खड़ी हुई थी। सुर्ख रेशम का घाघरा, सुर्ख रेशम की चोली, घाटी की लहरियादार पीली गोट और उस पर तनी हुई चुनरी पर रंग बिरंगी मोतियां चमक रही थीं। चांदी की पायल, सोने के कंगन, कानों में झुमके और गले में बेशकीमत मोतियों की मालाएं थीं। उसका बदन चांदी की तरह उछला था और उस चांदी के बदन पर जेवरात का सुनहरा अक्स झिलमिला रहा था। घाघरे की सुर्खी बदन खून की हिद्दत बता रही थी। तीखे नीले रंग की चोली में जेवर की नीलाहट छुपी हुई थी। उस हसीना का रंगत बैक वक्त उजली भी थी, सुनहरी भी थी, सुर्खी माइल भी थी और जहरीली भी। वो अंगड़ाई नहीं ले रही थी, मगर उसके बदन के तमाम नशेब फराज अंगड़ाई की उठान पर थे। इस उम्र में औरत की हर लहर एक जज्बाती अंगड़ाई का समा पेश करती है। मैं एक लम्हे के लिए भूल गया कि मैं कहाँ हूँ और किस तरह मौत की खाई में गिरने के लिए आखिरी किनारे तक आ पहुँचा हूँ। सहरा के अंधेरों में भी अगर कहीं रोशनी का झमाका हो तो खुद बखुद बर के लिए निगाहें वहाँ जम जाती हैं। मुझ पर भी कुछ ऐसी ही कैफियत तारी हो गई थी। वो तीखी सी मुझे देखकर बड़ी नखवत से मुस्कुराई और एक शाने बेनियाजी से चलती हुई मेरी तरफ आने लगी। उसने सीने से बने हुए दायरे में कदम नहीं रखा, इस दायरे से कतराती हुई मेरे पास आ गई। वो जितनी नज़ाकत से चलती हुई मेरे पास आई थी, उतनी ही शकामत से मेरे सीने पर धम से पाँव रखती हुई बोली, क्यों बने होश में आते ही यहाँ तक चला आया? चल अपनी जगह वापस जा। ये कहकर उसने एक ठोकर मारी। मैं और औरत की ठोकर खाऊं, मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने गुर्रा कर उसे देखा। मेरी शोला फिशा आंखों से जैसे चिंगारियां छूटी हों या बिजलियां कौंध रही हों। उसके जहन को एक झटका सा लगा। वो उठ खड़ा कर पीछे चली गई। फिर दूर से ही लम्हा उसकी आंखों में भी खून उतर आया। मैं फौरन ही ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, अरे इसकी आंखों में तो बिजली भरी है, मैं संभल जाती हूँ, अभी मोम की तरह पिघल जाती। ये तो कोई ज्ञानी जान पड़ता है। ये सोचकर उसने ज़बान से पूछा, कौन है तू? सच सच बता, तू काला इल्म जानता है? मैंने अपनी निगाहों की आंच को धीमा कर दिया। इतना तो समझ ही गया था कि वो मेरी निगाहों की हरारत से नहीं पिघलेगी, लिहाजा मैंने अपनी मुहिम से उसे चौंकाना और मुहतात करना नहीं चाहता था। मैंने अनजान बनकर पूछा, काला इल्म क्या होता है? वो दोनों हाथ कमर पर रखकर हंसने लगी। मुझसे झूठ बोलता है, उसे तेरी आंखें बता रही हैं कि तू काले मंत्रों का ज्ञानी है। मुझे काला मंत्र आता तो अभी इन रस्सियों से आज़ाद हो जाता। उसने आंखें सुकेड़कर उसे देखा, जैसे मेरी बातों का यकीन न आया हो। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मेहनतों पर पानी फेरने अंदर से हार बैठा हो और ऊपर से अपने को मजबूर जता रहा हो। मैं अभी मालूम करती हूँ कि कितने पानी में है। ये कहकर उसने दोनों पाँव ज़रा सा फैलाए और दोनों हाथों को ज़रा सा उठाकर घूमने लगी। किसी अजनबी ज़ुबान में कोई सुरीला गीत गाने लगी। बड़ी रसीली आवाज़ थी। वो एक मखसूस ताल पर मटक रही थी। अगर किसी ऐश कदे में वो ऐसी हरकतें करती तो देखने वाले जज्बात से बेकाबू हो जाते, मगर इस वक्त वो मुझे जहरीली लग रही थी। थोड़ी देर तक नाचने और गाने के बाद वो अपना एक हाथ मेरी पंदूरी दायरे के अंदर ले गई। मैंने हैरत से देखा, उसकी हथेली पर एक नन्हा सा शोला रोशन हो गया था। वो अपनी हथेली दायरे से बाहर ले आई, फिर उसे अपने मुंह के करीब लाकर एक फूंक मारी। फू! वो नन्हा सा शोला फिजा में लहराता हुआ मेरे पास आया और मैं अचानक भड़कते हुए शोलों में घिर गया। उफ! ऐसी जलन और ऐसी अजियत की कि मैं इधर उधर लुढ़कता हुआ चीख रहा था, तड़प रहा था। शोले मुझे जला रहे थे, मैं जहन्नुम की आग में जल रहा था। वो कहे लगा रही थी और कह रही थी, बचने की कोशिश कर, अगर इल्म जानता है तो अपना इल्म काम मिला। ये तो मामूली सी शोबतेबाजी है। वो मक्के का जादूगर भी इन शोलों को बुझा सकता है। बुझा दे अपने मंतर से। मैं ऐसा कोई इल्म नहीं जानता था, इसलिए हलक के बल चीख रहा था। मैं कुछ नहीं जानता, सुअर की बच्ची, मैं कोई मंतर नहीं जानता। बुझा दे इन शोलों को, मैं जलना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। बुझा दे, बुझा दे।
میری آواز ڈوبنے لگی، میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ اسی وقت نہ جانے اس نے کون سا عمل کیا کہ شعلے اچانک بجھ گئے۔ میرے تمام جسم میں ٹھنڈک سی محسوس ہونے لگی۔ عجیب بات تھی، جلنے کے بعد سوزش باقی رہ جاتی ہے، مگر میرے جسم کے کسی حصہ میں جلن کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بدن کے کپڑے بھی جوں کے تیوں سلامت تھے، ان پر ذرا بھی آنچ نہیں آئی تھی۔ وہ میری حیرانی پر مسکرا کر بولی، میں تجھے جلانا نہیں چاہتی، تو قربانی کا بکرا ہے، آج ایک کالی بلی تیرے لہو سے اشنان کرے گی۔ میں بوکھلا کر اس قوس نما دائرہ کو دیکھنے لگا جو چھوٹے دائرے کے اندر اجنبی کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی دھار میرے لہو کی پیاسی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر ہنسنے لگی۔ منہی کی تال پر اس کے زرخیز جسم کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ یہ مکان ایک فریب نظر ہے۔ باہر سے دیکھو تو صرف جنگل کی جھاڑیاں نظر آتی ہیں۔ نظر بندی اور سماعت بندی کا کالا منتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی کی نظر ہم تک نہیں پہنچتی اور ہماری آواز بھی کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ تو لاکھ چلائے جا، یہاں تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ میں کتنا ہی با اختیار رہا تھا، مگر کوئی میری مدد کے لیے نہیں آیا تھا، اور انہوں نے مجھے اس طرح بے بس کر رکھا تھا کہ میں اپنی مدد آپ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں ان کے کالے منتروں سے یعنی ٹکرا جاتا، یا تو وہ اس دنیا میں رہتے یا میں رہ جاتا۔ مگر اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، صرف خدا یاد آ رہا تھا۔ وہ پیال کی طرف جاتی ہوئی بولی، اپنی جگہ واپس آ جا، میں تجھے بھوکا نہیں مارنا چاہتی، مرنے سے پہلے تجھے خوب پیٹ بھر کر کھا لینا چاہیے۔ وہ میرے قریب سے گزر کر جا رہی تھی اور اب پشت کی طرف سے نظر آ رہی تھی۔ اس کی چال ہی ایسی تھی یا وہ ضرورت سے زیادہ اترا کر چل رہی تھی، میں نہیں جانتا۔ اس وقت میرے سر پر وہ قوس نما دکھ رہا تھا۔ موت کو قریب دیکھ کر بھوک پیاس اڑ جاتی ہے، مگر میں ذہنی اور جسمانی طور پر چاقو چوبند رہنا چاہتا تھا۔ تندرستی اور مندرستی کسی وقت بھی کام آ سکتی تھی، اس لیے میں کھانے پر آمادہ ہو گیا اور کچے فرش پر لوٹتا ہوا پیال پر آ گیا۔ اس نے چھینکے پر سے ہانڈیاں اتارنے کے لیے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، اس کی ایڑیاں بھی اٹھ گئیں، وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ کھول دو، میں اپنے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ نہیں، ہاں، وہ میرے منہ میں نوالا ٹھونستی ہوئی بولی، مجھے نادان نہ سمجھ، کیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تو بہت خطرناک ہے۔ کیدار کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ جو دوسرے کمرے میں بیٹھا جاپ کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ لاکھ جادو ٹونے جانتی ہو، اس کے باوجود جوان اور الہڑ دوشیزہ ہے، اس پر عشق و محبت کے داؤ آزما کر دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ جذبات میں بہہ گئی تو میں آسانی سے رسیاں کھلوا لوں گا۔ وہ چھینکے پر سے ہانڈیاں اتار کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ اس کا 60 گز کا گھیرا پنڈلیوں تک لہراتا تھا، مگر بیٹھتے وقت وہ گھٹنوں کے اوپر تک اٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ بہت بڑی حرفہ ہے۔ جان بوجھ کر میری نگاہوں کو گھٹنوں سے اوپر بہکا رہی ہے۔ میں نے بھی ایک عاشق کی طرح جذباتی لہجے میں کہا، تم بہت حسین ہو، تم مجھے ایک بار مارنا چاہتی ہو، میں بار بار تم پر مرنا چاہتا ہوں۔ ایسا لاجواب حسن میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے۔ وہ ایک برتن میں آلو بینگن کی بھاجی اور پوریاں نکالتی ہوئی بولی، ہاں، یہ جسم سچ مچ لاجواب ہے۔ 1 برس پہلے جب میں نے اس جسم کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس پر 1000 جان سے عاشق ہو گئی تھی۔ اس کی بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تم نے اپنے جسم کو 1 برس پہلے دیکھا تھا؟ کیا اس سے پہلے تم اندھی تھیں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی، میں اندھی نہیں تھی، بوڑھی تھی، 70 برس کی بوڑھی۔ یہ جسم جسے تو دیکھ رہا ہے میرا نہیں ہے، صرف روح میری ہے۔ یہ جسم تو میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ میں حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی روح 70 برس پرانی اور جسم نیا تھا، کیا یہ ممکن ہے؟ جادو ٹونے کے متعلق میں نے بہت کچھ سنا تھا، اس وقت آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم میں ایک بوڑھی جادوگرنی چھپی ہوئی تھی۔ یہ ایسی ناقابل یقین بات تھی کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا،
تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم دراصل بوڑھی ہو اور اپنے جادوئی عمل سے کسی نوجوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گئی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں بوڑھی نہیں ہوں، کبھی بوڑھی تھی، مگر میری روح اس جسم میں آ چکی ہے تو اب میں جوان کہلاؤں گی۔ روح کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، تو اسے 70 برس یا 100 برس پرانی کہہ سکتا ہے، مگر بوڑھی نہیں کہہ سکتا۔ لو اب پیٹ بھر لو۔ اس نے پوری بھاجی کا ایک نوالا بنا کر میری طرف بڑھایا۔ میں نے رسیوں کی بندش میں کسمساتے ہوئے کہا۔ دوسرے کمرے سے اسی اجنبی شخص کے منتر پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا، میں بے ہوش ہو گیا تھا، وہ مجھے آسانی سے گھسیٹ کر لے آئے، پھر وہ کیسے کہتا ہے کہ میں خطرناک ہوں؟ کیدار نے کل رات اس جنگل میں 4 آدمیوں کو دیکھا تھا، جن سے ایک مر چکا تھا، دوسرا دم توڑ رہا تھا اور باقی 2 بری طرح زخمی ہو کر تڑپتے بھاگ رہے تھے۔ کیا تو نے ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا تھا؟ ہاں، وہ 4 نہیں بلکہ 8 آدمی تھے۔ اس حسینہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، 8 آدمی؟ نہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے۔ کیا ایک تنہا آدمی 8 دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مگر ہاں، دیکھنے میں تو پہاڑ ہے، چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اگر جان پر بنائے تو 8 آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کیدار جیسا سورما بھی مانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے۔ وہ سوچ رہی تھی اور بے اختیار میرے چٹان جیسے سینے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کہا، اگر مقابلہ پر مرد ہوں تو 8 کیا 18 سے بھی مقابلہ کر سکتا ہوں، مگر ایک حسنی عورت کو دیکھتے ہی مر جاتا ہوں۔ وہ مجھ پر جھکتی ہوئی بولی، ہاں تو دیکھنے میں ایسا ہی ہے کہ کوئی بھی عورت تیرے لیے آگ میں کود سکتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میں جادوئی شعلوں میں لیٹا ہوا تھا، وہ شعلے مجھے جلا رہے تھے، مگر یہ شعلہ میرے اندر سینے میں بھڑک رہا تھا۔ اگر میرے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو میں اس کی ساری شوخیاں اور مستیاں بھلا دیتا۔ اتنا تو میں شرطیہ کہتا ہوں کہ اس وقت اس پر بے خودی اور مستی کا عالم طاری ہو گیا تھا۔ معزز سامعین، یہاں اس سیریز کی قسط نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس سیریز کی اگلی اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنکس پر کلک کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔